بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام پیش کی میں آپ کا میزبان صاحبزادہ ذوالفقار بابر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین, آج جو ہمارے مہمان بنے ہیں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں اور ایسی شخصیت ہیں جو بالعموم پاکستان اور بالخصوص پوری دنیا میں ایک بڑا اپنا نام اور مقام رکھتے ہیں. سماجی شخصیت کہہ لیں اور بالخصوص یہ اس وقت مرکزی چیئرمین ہیں گجر یوتھ فورم میں تنظیمی امور کے. تو میں سب سے پہلے کامران یونس صاحب آپ کا شکر گزار ہوں, آپ نے ہمارے لیے قیمتی ٹائم وقف کیا. کامران یونس صاحب یہ بتائیں کہ موجودہ سچویشن میں مختلف پلیٹ فارم ہیں, کچھ لوگ خدمت انسانیت کرتے ہیں تو ان کے لیے کسی خاص جو ہے نا ذات کو وہ کنسیڈر نہیں کرتے کیونکہ انسانیت کی بات کرتے ہیں. تو آخرکار آپ نے گجر یوتھ فورم جیسی ایک بڑے تنظیم کے ساتھ آگے اور پھر آپ تنظیمی امور کے چیئرمین بھی بن گئے. آپ یہ بتائیں کہ لوگوں کی خدمت کا جو آپ کے اندر جذبہ ہے وہ کیسے آپ کے اندر سرشاد ہوا اور آپ نے کیا سمجھا کہ آپ نے گجر یوتھ فورم کا انتخاب کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اپنا موقع پیش کرنے کا. تو جو آپ نے سوال کیا ہے, بیسیکلی میں خود اسٹوڈنٹ لیڈر تھا اور کالج سے میں نے سیاست شروع کی اور الحمدللہ اس وقت بھی ٹاپ پہ سیاست کی. اس کے علاوہ میرا ایک سیاسی گھرانے سے تعلق ہے. چھوٹے بھائی ایم پی اے کا الیکشن لڑتے ہیں, باقی بھی ہم چیئرمین کے الیکشن لڑتے ہیں. لیکن جب میں کالج اسٹوڈنٹ سے جب سیاست کر رہا تھا تو پارٹیوں کی سیاست کر رہا تھا. لیکن جس وقت گجر یوتھ فورم کے کچھ دوست میرے پاس آئے, مجھے کہا کہ تنظیم ہے, فلاحی تنظیم ہے, تو میرا ایک شروع سے ایک ذہن تھا کہ کوئی بھی کام کیا جائے اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. اور جب میں اس تنظیم میں آیا تو مجھے ایسا لگا کہ واقعی ہمیں ایک اچھا پلیٹ فارم ملا ہے جس میں ہم اللہ کی رضا اور لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں. تو پھر میں نے سیاست کو بالکل چھوڑ کے, سیاست سے کنارہ کشی کر کے ایک فلاحی تنظیم کے ساتھ جڑا اور الحمدللہ سب سے پہلے مجھے جب وائس چیئرمین بنایا گیا, اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد میری کارکردگی اور کامیابی کو دیکھتے ہوئے مرکزی قیادت نے مجھے ضلع راولپنڈی کا چیئرمین بنایا. اس ضلع راولپنڈی میں بھی الحمدللہ زندگی میں پہلی دفعہ جب سے یہ تنظیم بنی ہے, سب سے زیادہ جو مرکزی قیادت نے دیکھا کہ سب سے زیادہ کام ہوا ہے, فلاحی کام بھی ہوئے ہیں اور تنظیمی کام بھی ہوئے ہیں. ان کی کرم نوازی سے پھر مجھے راولپنڈی ڈویژن کا چیئرمین کچھ ہی عرصے بعد بنا دیا گیا. پھر ہماری راولپنڈی ڈویژن میں ضلع جہلم آتا ہے, ضلع اٹک آتا ہے اور چکوال آتا ہے. الحمدللہ یہ سفر راولپنڈی ضلع سے ہم نے ان ضلعوں میں بھی پھیلایا اور وہاں پہ بھی فلاحی کام شروع ہو گئے. گجر قوم, گجر قبیلے کے لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے, اتفاق اتحاد ہونا شروع ہو گیا, صلح صفائیاں آپس میں جو ناراضگیاں ختم ہوئی. الحمدللہ کچھ ہی عرصے بعد مجھے پنجاب کا چیئرمین بنا دیا گیا. تو پنجاب میں بھی ایک اچھی کارکردگی میری مرکز کی قیادت کو نظر آئی اور آج اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے, مرکزی قیادت کا شکر گزار ہوں. اور اپنی جو میرے ساتھ دوست ہیں, یار ہیں, جو تعلق واسطے ہیں, جنہوں نے میرا بہت ساتھ دیا, آج میں مرکزی چیئرمین تنظیمی امور گجر یوتھ فورم پاکستان. اچھا یہ بتائیں کہ کامران یونس صاحب کے مختلف تنظیمیں بنی ہیں, جیسے آپ کا بھی ایک الگ سے دڑا ہے اسی گجر یوتھ فورم کا, اس کے علاوہ آل پاکستان گجر ایسوسی ایشن ہے, باقی بے شمار تنظیمیں گجروں کی بنی ہوئی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ زیادہ مثبت نہ ہوتا, زیادہ بہتر نہ ہوتا کہ آپ سارے اکٹھے ہو کر ایک تنظیم کو رن کرتے اور اس کی قیادت کرتے اور گجر خاص کر گجر برادری کے لیے جو ہے نا اس کی فلاح بہبود کے لیے کام کرتے؟ کیا یہ زیادہ مثبت نہیں تھا؟ بہت ہی پیارا سوال کیا ہے اور ایسا سوال بالکل وہی بندہ کر سکتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرے. میں بھی آج مرکزی چیئرمین تنظیمی امور ہونے کے ناطے آپ کے چینل کی وساطت سے تمام تنظیموں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آئیں, ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں اور انشاءاللہ عہدے کی کوئی بات نہیں, میں اپنا عہدہ بھی کسی ایسے انسان کو دینے کے لیے تیار ہوں جو برادری قوم کو اکٹھا کر سکے اور مل جل کے ہم قوم قبیلے کی خدمت کر سکیں. یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا کہ ہم آپس میں سب کو ملا سکیں. جتنی بھی کسی کی غلطیاں یا کوئی باتیں ہیں وہ ہم معذرت کرتے ہیں اور اپنی قوم قبیلے کو جوڑنے کے لیے سب سے پہلے قدم میں اٹھانے کے لیے تیار ہوں. زبردست. اچھا یہ بتائیں کامران یونس صاحب کہ آپ کا, کیونکہ آپ نے کہا کہ میرا تعلق بھی ایک سیاسی گھرانے سے ہے,
تو پھر آپ نے کیا سمجھا کہ صرف آپ یہاں پہ گجر یوتھ فورم کی زیادہ تر اپنی ٹائم وقف کر رہے ہیں یا سیاست کو یا بزنس کو زیادہ وقت دے رہے ہیں؟ سر بالکل، جب سے میں گجر یوتھ فورم میں آؤں نہ میں نے بزنس کو ٹائم دیا ہے نہ ہی میں نے سیاست کو دیا ہے. حالانکہ جب گھر جاتے ہیں تو گھر میں بھی بھائیوں کے ساتھ سیاسی باتیں ہوتی ہیں. ظاہری بات ہے ہم ایک بہت بڑے حلقے MP کے امیدوار ہیں، چھوٹے بھائی چودھری رضوان یونس گجر صاحب، لیکن اس کے باوجود آج تک وہ اپنی سیاست کر رہے ہیں لیکن میں گجر یوتھ فورم کو پریزنٹ کر رہا ہوں. اور الحمدللہ میری سوچ بھی یہی ہے کہ گجر یوتھ فورم میں ایسے لیڈر پیدا کیے جائیں کہ اگر آج ہم نہ بھی ہوں، کل ہم نہ بھی ہوں، تو اللہ کے حکم سے یہ تنظیم بھی اچھی چلتی رہے اور فلاحی کام بھی اچھا. اچھا کامران یونس صاحب، یہ بتائیں کہ خالق پاکستان چودھری رحمت علی جیسی عظیم شخصیت جنہوں نے پاکستان کا خواہ اپنا ایک نام رکھا اور مقام دیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چودھری رحمت علی کی جست خاکی کے حوالے سے بھی آپ کوئی اقدام کریں؟ الحمدللہ جب میں پنجاب کا چیئرمین بنا تو اس وقت سب سے پہلے انتخابی مہم میں نے ہی چلائی کہ چودھری رحمت علی صاحب کے جیسے خاکی کو پاکستان لایا جائے، اور یہ اس پہ ہم گامزن ہیں اور چل رہے ہیں. اور الحمدللہ گجر خان میں جو میں پروگرام کر کے آیا ہوں، یہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ تحصیل گجر خان کے گجروں نے کہا کہ اگر چودھری رحمت علی کو پاکستان میں لایا جائے تو ہم 50 کنال زمین اپنے پاس سے دینے کے لیے تیار ہیں، جہاں پہ ان کا مزار اور جہاں پہ ان کو دفن کیا جائے. تو یہ کوشش انشاءاللہ جاری رہے گی. اچھا یہ بتائیں سر کہ ویسے آپ نے پورے پاکستان میں اب کام کرنا ہے، تو اس وقت تک جو آپ چیئرمین بننے کے بعد آپ کن کن علاقوں میں گئے اور آپ کا جو ممبرشپ ہے اس حوالے سے آپ کے کیا اقدام ہیں؟ تقریباً 1 ہفتہ ہوا ہے میرا نوٹیفکیشن ہوا ہے. 1 ہفتے میں الحمدللہ سینکڑوں ہزاروں کے حساب سے مجھے مبارکباد دینے آئے ہیں. اور سب سے پہلا کل شہیہ میرے اعزاز میں رکھا گیا تھا KPK میں، ضلع ہری پور میں، وہاں پہ بھی میں نے تنظیم بنائی ہے. 10-12 دن بعد ضلع اٹک میں ایک شائیہ بھی رکھا گیا اور تحصیل حسن عبدال اور ضلع اٹک کی تنظیم فائنل ہو رہی ہے. اس کے بعد اگلی 23 تاریخ کو بہت بڑا ایک استحکام پاکستان کنونشن، گجر کنونشن ہم گجر خان میں ضلع راولپنڈی کے حدود میں کرا رہے ہیں، جہاں پہ پورے پاکستان سے گجروں کو یہاں پہ مدعو کیا جائے گا. اور انشاءاللہ وہاں پہ ایک بڑا لائحہ عمل ہم تیار کریں گے تاکہ نئے سرے سے نئے طریقے سے گجر یوتھ فورم کو ہم منظم کر سکیں اور جو فلاحی کام ہیں ان کو ٹارگٹ بنا سکیں کہ یہ کام کر رہے ہیں. جو وہ سن رہے ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں. ہاں دیکھو، ہر انسان کو سب سے پہلے پاکستان سے محبت ہے، پاکستان سے پیار ہے. وہ پاکستان کے لیے بہت اچھا سوچیں گے. اس کے بعد جو باہر کے لوگ ہیں ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہمارے لائق کوئی خدمت ہو، تو جب بھی ہمارے پاس کوئی بڑا کیس ہوتا ہے جو ہم سے معاملات حل نہیں ہو رہے ہوتے ہیں ڈونیٹ کے یا کچھ، تو پھر ہم ان کو ڈائریکٹ ان کا نمبر دے دیتے ہیں کہ یہ بندہ اس مسئلے میں آپ ڈائریکٹ ان سے رابطہ کر رہے ہیں، ان کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ حل کر رہے ہیں. اور بڑا ہی اچھا رسپانس ہے باہر سے بھی تو انٹرنیشنل لیول پہ بھی کہ لوگ ہمارے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنا چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے ہی بہت جلد یہ وقت آ رہا ہے، بہت جلد، کہ یہ تنظیم پوری دنیا میں ایک اچھا امیج لے کے نکلے گی اور ایک نیکی کا امیج لے کے نکلے گی تاکہ ہم بھی کسی کی مدد کر سکیں اور کھلے دل سے ان کے ساتھ چل سکیں. بہت بہت شکریہ ناظرین. کامران یونس گجر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدمت انسانیت کر کے ہی آپ کو دلی سکون محسوس ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف کے جو اقدامات ہیں یا جو احکامات ہیں جو دنیا کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور خدمت انسانیت کا جذبہ بھی عبدالستار ایدھی جیسے بے شمار لوگ موجود تھے جنہوں نے اس کے لیے اپنی زندگی ساری وقف کی. کامران یونس گجر بھی اسی فلسفے کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اور برادری کی خدمت کے حوالے سے اپنا جذبہ جو ہے آپ تک پہنچا رہے تھے. اپنے میزبان صاحب ذوالفقار بابر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.